حج اور قربانی یہ تو ذوالحجہ میں کلائمیکس ہے عبادت کا، لیکن یہ ذوالحجہ کا پہلا پورا عشرہ 10 تاریخ تک، اور اس کے بعد بھی 3 دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13، یہ سارے کے سارے دن اللہ کے حضور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کی نسبت ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت، اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں، جو اسلام کا ایپیکس اور سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے، ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم۔ تو صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیک عبادت اور نیکی کے کام کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی وہ شہید کر دیا جائے، تو ایسا شخص ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے آگے نکل سکتا ہے، ورنہ خالی جہاد میں شریک ہونے والا بھی اس سے عبادت میں آگے نہیں نکل سکتا۔ الحمدللہ یہ حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 969 نمبر ہے، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے جس میں تعلیقاً کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں، اور ان کی سند بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کے اندر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر امام بخاری لے کر آئے کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، وہ نوافل نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ فرض کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں، ایام تشریق میں وہ آگے آ بھی رہی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ یہی تکبیرات ہیں، اور اس کی تائید میں مسند امام احمد میں بھی یہی سی صحیح بخاری والی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں اعمال کا ثواب جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور 7 الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، اور یہی اس کے اندر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، حمد بھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ جو ایام تشریق ہیں 10، 11، 12 اور 13، 4 دن، ان کا اشارتاً قرآن پاک میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو ان مخصوص دنوں میں۔ اور اسی کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری 969 نمبر حدیث میں لے کر آئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، جو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حج والے دن یعنی 9 ذی الحجہ، اب حج سعودی عرب میں جب ہوتا ہے ہماری یہاں پر 8 ہوتی ہے، ہم اپنے اعتبار سے ہی بات کریں گے، شب قدر بھی یہاں کی ہوگی، 9 ذی الحجہ بھی یہاں کی، تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی شام تک الحمدللہ اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی یہ تکبیرات فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، ایک دفعہ کم از کم بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھائیو انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان 10 دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ، الحمدللہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بن جائے گا۔ لیکن یہ گناہ ہوں گے صغیرہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں،
اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر، تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہے، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا، کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا، تو صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے۔ تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق 9 ذی الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو آج کل پخ چھوڑی ہوئی ہے جدید محققین نے، اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو 9 ذی الحجہ ہے